بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کا سیاسی ماحول بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے، اور پاکستان کی سیاست کا جو مین مسئلہ ہے وہ اس وقت آرمی چیف کی تقرری جو ہے وہ بن چکا ہے۔ اس وقت ایک جمود کی سی کیفیت طاری ہے، اور پورا ملک جو ہے وہ رکا ہوا ہے۔ سب کی نظریں جو ہیں وہ آرمی چیف کی تقرری پر ٹکی ہوئی ہیں، چاہے وہ انٹرنیشنل میڈیا ہو یا مقامی میڈیا ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، حکومتی ادارے ہوں یا عام عوام ہوں۔ سب لوگ جو ہیں وہ اس وقت آرمی چیف کی تقرری کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک کنٹرول ڈیموکریسی ہے، ایک کنٹرول جمہوریت ہے، اور ہمارے ملک میں زیادہ دیر حکومت ماشاء اللہ کی حکومت رہی ہے، فوجی حکومت رہی ہے، اور سویلین حکومت ہمارے ملک میں تھوڑی دیر رہی ہے۔ اور جس دوران سویلین حکومت رہی ہے اس میں بھی انٹیلیجنس اداروں اور فوج کی مداخلت رہی ہے۔ جنرل مشرف کے ریٹائر ہونے کے بعد جب جنرل اشفاق پرویز کیانی آرمی چیف بنے تو اس وقت ایک نئی ڈاکٹرن بنائی گئی، ایک نیا پلان بنایا گیا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ سے اب ڈائریکٹ مارشل لا نہیں لگایا جائے گا، بلکہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ فیکٹر ہیں مختلف اداروں میں یا مختلف سیاسی پارٹیوں میں، ان کے ذریعے حکومت کے اوپر پریشر بنا کر حکومت کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ لاسٹ 15 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ملک میں جو بھی حکومت رہی ہے اس کو کھل کر کام کرنے نہیں دیا گیا، بلکہ ایک کنٹرولڈ جو جمہوریت ہے یا کنٹرولڈ ڈیموکریسی کے تحت وہ حکومتیں چلائی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سب کی نظریں اس وقت آرمی چیف کی تقرری پر لگی ہوئی ہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جو بھی نیا آرمی چیف آئے گا اس سے پاکستان کی سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے یا کس سمت جاتی ہے اس کا پتہ چلے گا۔ عمران خان صاحب نے جو اس وقت لانگ مارچ شروع کیا ہوا ہے اور راولپنڈی اسلام آباد میں دھرنے جاری ہیں، اس کی مین وجہ بھی بیسیکلی آرمی چیف کی تقرری ہی ہے، تاکہ حکومت پر پریشر بڑھایا جائے یا حکومت کو دباؤ میں لایا جائے کہ آرمی چیف جو ہے وہ ان کی مرضی کا بنایا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف کی تقرری کیوں نہیں کر رہے؟ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آرمی چیف کی تقرری وقت سے پہلے کر دیں تو یہ سیاسی جمود ختم ہو جائے گا، اور سب لوگ اپنا اپنا کام کریں گے، سب ادارے جو ہیں حکومت ہے اور جو سول ادارے ہیں عوام ہیں سب اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے، اور یہ جو اس وقت جو پورا ملک رکا ہوا ہے وہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کی کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت آرمی چیف کا تقرر نہیں کر پا رہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر تاریخ دیکھی جائے تو جتنے بھی آرمی چیف کی تقرریاں ہوئی ہیں وہ یا تو ریٹائرمنٹ سے 1 یا 2 دن پہلے ہوئی ہیں یا میکسیمم 1 ہفتہ پہلے ہوئی ہیں۔ بہت کم کیسز میں یا میکسیمم 1 یا 2 کیسز میں ایسے ہوا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری جو ہے وہ وقت سے بہت پہلے کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر 1991 میں جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تو اس وقت انہوں نے جنرل آصف نواز کی تقرری آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے 2 مہینے پہلے کی تھی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی آرمی چیف کی تقرریاں ہوئی ہیں وہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے ایک یا 2 دن پہلے یا میکسیمم 1 ہفتہ پہلے ہوئی ہیں۔ حکومت کے آرمی چیف کی تقرری جلدی نہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آخری مہینے میں آرمی چیف اپنی الوداعی ملاقاتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اس دوران نیا آرمی چیف اپوائنٹ کیا جائے تو ایک تو آرمی چیف جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، پروٹوکول کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ ایک پورے ادارے کو کمانڈ کر رہا ہوتا ہے اور ایک چین آف کمانڈ کے تحت اپنی پالیسیاں جو ہیں وہ چلا رہا ہوتا ہے۔ اگر نیا آرمی چیف آئے گا تو جو جونیئر افسران ہوں گے وہ نئے آرمی چیف کو زیادہ اہمیت دیں گے، جس کی وجہ سے جو موجودہ آرمی چیف ہوں گے ان کی چین آف کمانڈ میں خلل پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک یہ وجہ بھی ہے جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ نئے آرمی چیف کا تقرر نہیں کر رہی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حکومت اور فوج جو ہے دونوں یہ نہیں چاہتے کہ اگر نئے آرمی چیف کی تقرری وقت سے پہلے کی جائے تو ایک ایسا تاثر پیدا ہو کہ یہ تقرری جو ہے یہ عمران خان صاحب کے پریشر یا دباؤ کی وجہ سے کی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی حکومت چاہتی ہے کہ آرمی چیف کی تقرری جو ہے وہ عین ٹائم پہ کی جائے، عین موقع پہ کی جائے۔ میرے خیال میں یہ 3 مین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف کی تقرری وقت سے پہلے نہیں کر رہے اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔